جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میاں صاحب کے حوالے سے. ناظرین، ایک جانب تو یہ باتیں گردش ہیں کہ میاں صاحب واپس لندن جا رہے ہیں، ذرائع کے سے ہمیں خبر ملی، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس خبر کی کوئی صداقت نہیں آئی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آئے، لاہور میں زبردست قسم کا جلسہ کیا، پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے اور میاں صاحب منظر عام سے تھوڑے تھوڑے غائب نظر آئے. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں میاں صاحب ایکٹیو نظر آئے، لیکن وفاق کے معاملات میں میاں صاحب کو ہم نے ایکٹیو نہیں دیکھا. اب میاں صاحب معائنے کے لیے جا رہے ہیں اور وطن واپس کب آئیں گے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما ہیں روہیل اصغر صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ روہیل صاحب آپ کے وقت کا. سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے روہیل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، سوال کی طرف جائیں گے کہ ایسی ذرائع سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف صاحب معائنے کے لیے لندن جا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سوال کو ویسے اپنی سچ بتاؤں آپ کو اور سچ بولوں آپ کو. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب تو میاں نواز شریف صاحب دے سکتے ہیں، یا ان کی بیٹی دے سکتی ہے، یا ان کا بھائی دے سکتا ہے، یا ان کے بیٹے دے سکتے ہیں، یا ان کا پرسنل سیکرٹری دے سکتا ہے. بالکل. اب ان سارے رشتوں میں میرا کوئی رشتہ نہیں ہے جو میں آپ سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یار اتنی کوئی امپورٹنٹ خبر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں. دن میں 20 لوگ جاتے ہیں یار. اچھا، اس کو اصل میں اسے شاید تھوڑا سا ہائی لائٹ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ روہیل صاحب، اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ میاں صاحب جب لندن واپس گئے تھے تو کافی دنوں تک وہاں ان کا علاج ہوتا رہا، معائنہ ہوتا رہا، اور پھر وہ 21 اکتوبر کو جب پاکستان واپس آئے تو ان کا ایک شاندار استقبال کیا گیا کیونکہ وہ کافی عرصے بعد پاکستان واپس آ رہے تھے. تو اب اس چیز کو تھوڑا ہائی لائٹ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ آیا میاں صاحب لانگ ٹرم کے لیے جا رہے ہیں یا جسٹ یہ کہ چھوٹا سا معائنہ. میں آپ کو تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا نے اپنے ماسک اتار دیے ہیں، لیکن میاں صاحب ماسک پہن کے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب اس کی تو ہو گئی، اس کا مطلب وہ کوئی نارمل فیل نہیں کر رہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اور اگر وہ بیٹے ہیں ان کے وہاں پہ، کاروبار ہے ان کا وہاں پہ، گھر ہے ان کا وہاں پہ، موسم بہت اچھا ہے وہاں کا. یہاں تو حبس اور بارشیں اور گند اور بڑا کچھ ہے نا، تو وہاں کے موسم تو کمال ہے. مجھے بھی اپرچونٹی ملے، آپ لوگوں نے اتنی مہنگی کر دی ہے ٹکٹ، اللہ ہی برداشت نہیں ہوتا. لیکن اگر فرض کیجیے جا رہے ہیں تو اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں، اپنے معاملات کے لیے جا رہے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایسے حالات ہیں جس حالات میں وہ باہر گئے تھے پہلے. اس وقت حالات بڑے عجیب و غریب تھے اور بالکل ایسے تھے ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چیزیں ہو رہی جب وہ گئے تھے. اور اس کے بعد وہاں پہ رہے، وہ ایگزائل پہ رہے 4 سال سے زیادہ، وہ وہاں پہ رہے اور اپنے معاملات کو وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے رہے. اس وقت ہمیں یہ تھا کہ یہ سب آ کیوں نہیں رہے. جب یہ سب آ گئے تو پھر مصیبت پڑ گئی. یہ سب آئے کیوں ہیں؟ اب یہ سب جا رہے ہیں تو یہ سب اس کا مطلب ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ اب اس قسم کے ٹاپک سے برا نہ مانیے گا. آپ برا نہیں مان رہی؟ نہیں، میں سر اس چیز کو ہائی لائٹ اس لیے بھی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب ہم میری باتوں کا برا تو نہیں مان رہی آپ چھوڑیں. نہیں سر، دیکھیں اس بات کو کہ نواز شریف صاحب اس وقت منظر عام پہ اس طرح نہیں ہے، وفاق میں اس طرح انہیں ایکٹیو نہیں دیکھا جا رہا. ہاں، پنجاب کی اگر میں آپ سے بات کروں تو 14 روپے فی یونٹ جب کم کیا گیا تھا. سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں، اب اس میں ان کا کوئی وکیل ہوں نہیں، نہ انہوں نے مجھے وکیل اپنا مقرر کیا آج تک. مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے ہیلتھی پرسن، مطلب تندرست آدمی. ٹھیک ہے. وہ تندرست آدمی جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے اپنی مرضی کے بعد. اس میں ذرا تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، ہیلتھ پرابلم آتی ہے، وہ اس طرح ایکٹیولی کام نہیں کر سکتا. شاید ہو سکتا ہے ان کی کوئی ہیلتھ کی پرابلم ہو، ایک بات. دوسری، چونکہ ان کے بھائی صاحب جو کہ بہت سیانے ہیں، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے سب سے بڑے سیانے وہی ہیں، تو وزیر اعظم ہے. تو وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ سیانا ہی بندہ ہوتا ہے نا، تو بے وقوف تو نہیں ہو سکتا میرے جیسا. تو اب ان کو سمجھانا تو کیا کہتے ہیں، وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوئی نا. تو دوسرا ان کی بیٹی ہیں، وہ ان سے مشورہ لیتی رہتی ہیں کیونکہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں.
اور ڈیفینیٹلی رات کو ملتے ہوں گے اور بیٹی کو سمجھاتے ہوں گے, سمجھانا بھی چاہیے کیونکہ ان کے پاس ایک بڑا لمبا تجربہ ہے, ایک بڑا لمبی ان کے پاس اقتدار کا ایک عرصہ ہے جس میں انہوں نے چیف منسٹریاں بھی کی, پھر انہوں نے پرائم منسٹریاں بھی کی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, اب دیکھیں ایک بندہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہا ہوگا, وہ ڈگنیٹی تو رکھتا نا, پھر وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے. وہ میری طرح آپ کی طرح تو نہیں ہے کہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائے گا, ہر معاملے میں بولنا اپنا فرض سمجھے گا. میاں نواز شریف کے ساتھ یہ پرابلم ہے. 2 میں نے آپ کو عرض کر دی ہے, ایک تو شاید ہیلتھ پرابلم ہے, دوسرا ان کا وہ عہدہ جس پہ وہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہی بات ہوگی. اور اب رہ گیا آپ کا اوریجنل ایک سوال جو تھا کہ میاں صاحب کیا باہر جا رہے ہیں جی, تو یار ہمیں کیا جلدی ہے, دیکھ لیں گے, باہر جائیں گے, ویزا ان کا لگا ہوگا, شاید ان کو ضرورت ہے. اچھا سر, آپ کے جواب میں ہی ایک سوال تھا, جس طرح آپ نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس بہت ساری منسٹری رہی ہیں, وہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اور جب ایک ملک کا وزیر اعظم کی کرسی پہ آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو کئی معاملات سے گزرنا پڑتا ہے. صحت کے ایشوز تو ایک عمر کے ساتھ, ایک ایج کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہر شخص کو, لیکن جو کام کا فلو ہوتا ہے وہ آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ذرائع سے کچھ ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ میاں صاحب سے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ملاقات کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے پارٹی کے صدر ہیں اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب, لیکن جو سینئر قیادت ہے, جو سینئر رہنما ہے نون لیگ کے, ان سے ان کی ملاقاتیں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی. تو پھر ہم اوور آل معافی چاہتا ہوں, مجھے نام سر میں آپ کو بتاتی ہوں, کافی سارے رہنما ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں احسن اقبال صاحب کی, آخری کب ملاقات ہوئی تھی احسن اقبال صاحب کی؟ اور اگر ہم بات کریں رانا ثناء اللہ کی, تو ان کی کب ملاقات ہوئی تھی میاں صاحب سے؟ ذرائع سے ایسی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ کافی مہینہ دونوں جو نام آپ سن لیں, میری بات سن لیں نا پلیز. دونوں رہنما جو ہیں بہت قابل آدمی ہیں, انتہائی سیریت لوگ ہیں, انتہائی سمجھدار لوگ ہیں. وہ اپنی اپنی منسٹریوں میں کھبے ہوں گے, اپنے کام کر رہے ہوں گے. میاں صاحب سے کیا مشورہ, کیا کرنے جائیں گے؟ ان کو میاں صاحب کے ساتھ کیا کام ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کام کرنے جائیں گے, اور کیا ان سے مشورہ لینے جائیں گے میاں صاحب کے ساتھ, اور کیوں جانا چاہیے ان کو؟ اپنا کام کریں, اپنی منسٹریاں دیکھیں. لیکن جب سی ایم صاحبہ کی اگر میں بات کروں, مریم نواز صاحبہ کی, تو جب انہوں نے پنجاب میں ریلیف دیا تھا تو یہ ریلیف جو کہلوایا گیا تھا وہ میاں صاحب سے کہلوایا گیا تھا کہ 14 روپے فی یونٹ جو ہے وہ ہم پنجاب کے عوام کو ایک دیکھیں, ایک تو میاں صاحب کے پاس تجربہ, دوسرا میاں صاحب باپ ہے ان کے یار. اس لڑکی نے بڑا کشٹ کاٹا ان کے ساتھ. تو اگر ایک اچھائی کرنے لگے ہیں اور باپ بیٹھ کے یا ایکس پرائم منسٹر بیٹھ کے یا ایکس چیف منسٹر بیٹھ کے یہ بات کہتے تو ٹھیک ہے, جو بھی اچھی بات کرے گا اچھی بات ہے. کیا ہوا, یہ صاحب نے کہہ دیا تو کون سا مطلب حق تو کوئی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. ناظرین, میاں صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ میاں صاحب جب لندن گئے تو وہ واپس نہیں آئے جب تک انہیں ریلیف نہیں مل سکا, اور جب وہ واپس آئے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا. گئے وہ معائنے کے حوالے سے تھے, معائنہ کروانے گئے تھے وہاں پہ لندن میں اپنا, اور اب بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر اپنے علاج کے سلسلے سے لندن جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اطلاعات, یہ جو خبر ہمیں ذرائع سے ملی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے, اور آنے والے وقت میں اگر ان کیس میاں صاحب جاتے بھی ہیں تو وہ وطن واپس کب آئیں گے, اس میں مزید بھی بات کریں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.